السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین کرام آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، جمعہ کی نماز کے بعد ایک چیز عام طور سے دیکھنے کو مل رہی ہے کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد لوگ مسجد کا چندہ کرتے ہیں اور نماز کے بعد دعا کو بہت زیادہ مؤخر کر دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے پاس ایک سوال بھی آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی کچھ جگہوں پر چندہ کرتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے دو مختصر سے فتوے پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ پہلا فتویٰ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا ہے۔ سائن نے جامعہ سے سوال کیا ہے، جمعہ کی فرض نماز کے بعد دعا سے پہلے چندہ کرنا کیسا ہے؟ جواب دیا گیا، جمعہ کی فرض نماز کے بعد دعا سے پہلے چندہ کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور اس میں دعا کی جاتی ہے، پھر سنتیں پڑھی جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ چندے کی صورت میں فرض اور سنتوں کے درمیان فاصلہ لازم آئے گا۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اردو تقریر ختم کر کے جمعے کے خطبے سے قبل ہی چندہ کر لیا جائے۔ نیز اس میں اس بات کی رعایت کرنا ضروری ہے کہ صفوں میں گھومتے ہوئے چندہ کرنے والے نمازیوں کے سامنے سے نہ گزرے اور لوگوں کے کاندھے نہ پھلانگے اور اصرار کے ساتھ یا زبردستی کسی سے چندہ وصول نہ کرے۔ اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں مادر علم دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ کسی سائن نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، جمعے کی نماز کے بعد چندہ کرنا کیا؟ فرماتے ہیں مفتیان کرام مسئلہ ذیل میں کہ آج کل اکثر مساجد میں نماز جمعہ کا سلام پھیرتے ہی دعا سے قبل چندہ کرنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ جب تک چندہ مکمل نہیں ہو جاتا ہے تب تک نمازیوں کو دعا کے لیے مقید رکھا جاتا ہے، گویا چندے کو نماز کا جز بنا دیا گیا ہے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس طرح چندہ کرنا جس سے دعا میں تاخیر ہو جائے درست ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں مادر علم دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جواب دیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن فرائض کے بعد سنن و نوافل ہیں ان میں سلام کے بعد مختصر دعا کر کے فوراً سنتوں میں مشغول ہو جانا مسنون و مستحب ہے۔ لہذا آج کل اکثر مساجد میں نماز جمعہ کے بعد دعا سے پہلے جس انداز پر چندہ کیا جاتا ہے اور چندہ مکمل ہونے تک دعا کو موقوف رکھا جاتا ہے، یہ طریقہ نادرست اور لائق ترک ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین کرام، دونوں فتاویٰ کو سننے کے بعد امید ہے کہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔